Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی دجال کا نام آخر دجال کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام رکھنے کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو دیکھیں جی، دجال نام رکھنے کے جو اسباب ہیں اس کی تشریحات میں شدید اختلاف، بہت ساری رائے ہمارے سامنے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دجال جو ہے وہ لفظ دجل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تغطیہ، یعنی کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ جیسے عربی میں محاورہ ہے کہ دجل البعیر، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ پر تارکول وغیرہ مل دی جائے تو وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو کسی چیز کو ڈھانپ لینا بمعنی یہ کہ کسی حق کو چھپا کے باطل کو ظاہر کر کے اسے حق بتانا۔ اچھا، حافظ ابن دہیہ نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ دجال کا لفظ لغت میں 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی دجال کا ہے کذاب، یعنی وہ شخص جو بہت جھوٹا ہو۔ یہ کئی لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے اور اس کا جو جمع ہے وہ ہے دجالون، دجال کی جمع دجالون۔ اسی طرح جو ہے دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ دجال دجل سے بنایا گیا ہے۔ اس کا معنی جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اونٹ کو تارکول مل کے بالکل جو ہے اس کی حیت بدل دینا۔ اس نام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق کو چھپائے گا اور اس پر اپنے جادو اور جھوٹ سے پردہ ڈالے گا، اسی طرح جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی اونٹ کو تارکول مل کے اسے چھپا دیتا ہے۔ تو جب وہ یہ کام کرے تو اس کا نام مدجل ہے۔ اور اسمعی وغیرہ اسی قول کے قائل ہیں کہ دجال بمعنی حق کو چھپانے والا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے مکے مدینے سے روک دیا جائے گا اور روکنے والے اللہ کی طرف سے مامور محافظ فرشتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ باطل ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیروکار جہنمی ہوں گے، اور وہ حق کو چھپا کے لوگوں کے سامنے یوں آئے گا گویا کہ وہ حق پر ہے اور اس کو حق پر نہ ماننے والے باطل ہیں۔ اس لیے جو اس کو نہیں مانے گا وہ ان کو سزائیں دے گا، اور جو اس کو مانے گا وہ اسے انعامات سے نوازے گا۔ اور اسی کا ذکر آیا کہ اس کے ماننے والوں کے لیے وہ جنت ہوگی، لیکن اصل میں وہ جہنم کا سودا کریں گے، اور اس کے نہ ماننے والے بظاہر جہنم میں ہوں گے لیکن دراصل وہ اپنے رب سے جنت کا سودا کر کے جنت میں انشاءاللہ تعالی آخرت میں داخل ہوں گے۔ تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ زمین کے اطراف میں گھوم جائے گا اور انہیں طے کر لے گا۔ جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو اسے دجل الرجل، یعنی آدمی نے زمین کو پھر کر طے کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوت عطا فرمائے گا، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ اس کا ایک دن اس کا ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن جو ہے اس کا 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن ہمارے دنوں کے برابر۔ اور پھر اس کی جو سواری ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ جو بھی کہ وہ جیسے آپ سمجھ لینا کہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہوگی جیسے حضور نے فرمایا جیسے بادل دھکیلتے ہیں، ہوا دھکیلتی ہے نا بادلوں کو، ویسے وہ چیز دھکیلے گی، یعنی کوئی چیز ایسی ہوگی جہاز ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی اس کے پاس، اور اس کی سپیڈ ایسی ہوگی کہ وہ جدھر نگاہ پڑتی ہے نا ادھر اگلا قدم، یہ سپیڈ ہوگی اس کی۔ تو وہ ٹیکنالوجی آئے گی اس زمانے میں جس کو وہ متحمل ہوگا کہ وہ اس رفتار سے چلے گا کہ جہاں نظر وہاں قدم، جہاں نظر وہاں قدم، تو اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں پائے گا۔ اچھا، پھر ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لفظ دجال میں ڈھانپنے کا مفہوم چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ زمین پر پوری طرح چھا جائے گا اور پوری زمین کو اپنے شر سے ڈھانپ لے گا۔ اور دجل کا معنی ڈھانپنا ہے، جیسے کہ ابن درید وغیرہ نے کہا کہ کل شیء غطیتہ فقد دجلتہ، ہر وہ چیز جسے یوں ڈھانپ لیا جائے اس کے ساتھ میں نے دجال والا کام کیا۔ تو بہرحال یہ معنی بھی آتا ہے۔ پھر 5واں اس کا معنی آتا ہے کہ اس کا نام دجال اس لیے ہے کہ وہ زمین کو قطع کر، جب وہ مکے اور مدینے کے علاوہ پوری زمین کو یہ روند ڈالے گا، یعنی اپنے حکم میں لے لے گا اور جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے گا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ وہ رسی اللہ نے اس کی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ دجال اس لیے رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے دھوکہ دے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے عربی لغت میں کہ لطخنی فلان بشرہ
یعنی فلاں شخص نے مجھے اپنے شر سے آلودہ کر دیا، جیسے گندگی سے کسی چیز کو آلودہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دجال جو ہے وہ لوگوں کے ایمان خراب کرے گا، شر ڈال کر ان کے ایمان کو پراگندہ کر کے انہیں گندگی میں لے جائے گا۔ اچھا، پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، دجال کا معنی ہے مخرق، یا بعض نے کہا مخرق۔ اب یہ مخرق یا مخرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی دہشت زدہ کرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہوگا، اور وہ اپنی دہشت گردی کو امن کہے گا، اور جو اس کے خلاف ہوں گے انہیں دہشت گرد کہے گا۔ یہ تو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ظلم کرو اور ظلم جس پہ کیا جا رہا ہے وہ چیخ پڑے تو کہو یہ تو دہشت گرد ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دو اور پھر جو مرضی چاہے اور ظلم ڈھاتے رہو، اس لیبل کے نام پہ ان کی نسلیں تباہ کر دو، ان کے گھرانے تباہ کر دو، ان کی قومیں تباہ کر دو کہ بھئی یہ تو دہشت گرد ہے۔ تو یہی کام وہ بھی کرے گا، اور وہ ساری دنیا میں یہ کام کرے گا، اپنے دجل کو پھیلائے اور بہت جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ یہ تو آج آپ بھی سنتے ہیں نا کہ میڈیا آپ کو آدھی آدھی تصویریں دکھاتا ہے، ایک رخ دکھاتا ہے، یہ کھیل رہا ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر، اور یہ بہت زور سے بولتا ہے، جس کے لفافے آتے ہیں اس کے نام پر بولتا ہے۔ اس کو آپ گودی بھی میں بیٹھے ہوئے بھی کہہ لیں کہ یہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، گودی میڈیا جو کہتے ہیں آپ کے انڈیا میں، اور ہمارے ہاں پاکستان وغیرہ میں تو کہتے ہیں لفافے والے لوگ ہیں یہ، انہیں جس کا لفافہ آتا ہے اس کی بولی بولتے ہیں۔ بہرحال ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ پھر ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے، دجال کا معنی ہے مموہ، مموہ، یہ ملمہ سازی کرنے والا، جیسے نا آپ سمجھ لیں چالاک، عیار، اور اسی طرح جب تلوار کو سونا چڑھا کر اوپر سے ملمہ کیا جاتا ہے نا تو اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں سیفہ مدجل، یعنی سونا چڑھائی ہوئی تلوار، کہ اوپر سے تو یہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اندر سے جو ہے نا کچھ اور چیز ہے، کہ اوپر سے تو سونا چڑھا ہوا ہے نا، اندر سے تو سونا نہیں ہے، اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں واہ بھی یہ تو سونے کی تلوار ہے۔ تو یہی حال دجال کا بھی ہوگا کہ ظاہر بڑا حسن والا اور باطن بڑا غلیظ، یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہوگا، نفاق ہوگا، اس میں منافق ہوگا۔ اور دجال سونے کے اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو ملمہ سازی کی جائے۔ تو بعض نے اس کا نواں مطلب یہ بھی بیان کیا، یعنی اس کا باطل باہر سے حسین ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیکری یا کچھ بھی نہ ہو نا، اندر کی چیز وہ ہو ہی نہ جو باہر سے نظر آتا ہے۔ لہٰذا دجال بھی جو اس کے دل میں ہوگا اس کے خلاف ظاہر کرے گا، اندر اسے پتا ہے وہ کیا ہے لیکن باہر وہ بات کرے گا کچھ اور، تو اس طرح اس کی یہ ملمہ سازی ہوگی۔ پھر اس کا ایک اور معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دجال، اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو نقش و نگار کے معنی میں امام قرطبی نے تذکرہ میں بیان کیا ہے، اور لسان العرب وغیرہ میں بھی بیان کیا جاتا ہے فبرند السیف، یعنی تلوار کا جوہر دکھانا، یعنی وہ ایسے جو ہے چیزیں بتائے گا کہ لوگ دیکھ کر اس کی شعبدے بازی میں دھوکہ کھا جائیں گے کہ شاید یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ یہی سمجھیں گے یہ حق ہے اس کی شعبدے بازیوں کو، کہ کسی کو قتل کر دے گا پھر دوبارہ جلا اٹھائے گا۔ بھی دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا نا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، پھر مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس نے وہ جو بادشاہ تھا اس نے اس کو بس یہی سمجھ میں آئی کہ اس نے کہا بھی دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا میں بھی تو مارنے اور چھوڑنے والا ہوں، یعنی جس کو چاہا زندگی بخش دی، جس کو چاہا مار دیا۔ وہ بات ہی نہیں سمجھا۔ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا دجال، وہ لوگوں کے سامنے واقعتاً لوگوں کو قتل کر دے گا اور پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب وہ کیسے کرے گا یہ، اس کے اوپر پھر مختلف توجیحات بیان کی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کلوننگ اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ وہ اسے کلون کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیاطین کی مدد لے کہ وہ اصل میں اس شخص کو مار دے، اور پھر شیاطین یا جس کو آپ کہتے ہیں نا ہمزاد، کیونکہ ہمزاد وہی روپ رکھتا ہے جس جو شخص ہوتا ہے وہ اس روپ میں ظاہر ہو، اس کو جانتا بھی ہمزاد ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس شخص کی خصلتیں کیا ہیں کیسے، تو وہ جنات انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوں، کیونکہ اس کی شیاطین سے بھی بڑی یاری ہوگی، جنات سے بھی بڑی یاری ہوگی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ کسی ایسے ڈائمنشن میں یہ کام کرے اور پھر اس ڈائمنشن میں وہ کام نہ کرے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملے سے یہ کام کرے گا۔
اور بعض علماء نے ان میں سے اکثر معنی کا ذکر کیا ہے جو میں نے 10 معنی بتائے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اپنے شیخ مجد الدین الشیرازی فیروز آبادی سے ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس کا نام دجال رکھنے کا سبب بیان کرتے ہوئے 50 قول ذکر کیے ہیں۔ فتح الباری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو جلد نمبر 13 صفحہ 101 میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ اب 2 سوال اور ہیں لیکن آج کے درس میں نہیں ڈیل کرتا ان کو، صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سوالات کے جوابات آنے والے۔ ایک تو کہ بھئی دجال اگر اتنا بڑا فتنہ ہے تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے، اور دوسرا سوال کہ بھئی دجال کو تو حضرت امام مہدی بھی قتل کر سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں قتل کریں گے؟ ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے چند دروس میں۔ آج درس کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ جمعے کا دن ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھ لی ہوگی، اور جن کا بھی چل رہا ہے وہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.